السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 225 ہے۔ ہم ترمذی شریف کی اس حدیث پر آپ سے بات کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو رب ذوالجلال جو ہے وہ مختلف قسم کی آفتیں آسمان سے نازل کرتا ہے۔ میں ایک ایک کر کے بات کر رہا ہوں۔ آج جو بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا احترام کیا جائے گا اس بنیاد پر کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ یعنی کسی کو رسپیکٹ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر اس کو ہم رسپیکٹ نہیں دیں گے تو یہ ہم کو برباد کر دے گا، اس کی وجہ سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو احترام کی بات ہے، اس پر تھوڑی سی بات آپ سے کر لیتے ہیں تاکہ پوری بات سامنے آ جائے۔ آدمی جب کسی کا رسپیکٹ کرتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ قانوناً ہوتا ہے، یعنی قانون ہی ایسا ہے کہ آپ کو رسپیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک سپاہی ہے، وہ اپنے اسٹار والے کو سلام کر کے رسپیکٹ کرتا ہے، یہ قانون ہے۔ جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سلام نہیں مارتا ہے، کیونکہ قانون کی بنیاد پر اس نے کیا کیا تھا، اس کا احترام کیا تھا۔ گویا کہ یہ مجبوری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی کا احترام اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اس سے اس کا فائدہ وابستہ ہے، مفاد کی بنیاد پر احترام کیا جاتا ہے۔ بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، اس کے احسانات ہوتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ ایک ایک جملہ نوٹ کرتے جائیے گا۔ میں 4 بجے سے اٹھ کر تقریر تیار کر رہا ہوں۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جو بہت اعلیٰ ہے کہ فطری طور پر یا اخلاقی لحاظ سے کسی کا احترام کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک آدمی کا احترام اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ بہترین چیز ہے۔ صاحب علم ہے، آپ دیکھیں کہ ایک حافظ صاحب جو سائیکل سے جا رہے ہوتے ہیں، ان سے آپ کا کوئی خاص فائدہ وابستہ نہیں رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے کہ ان کی نسبت علم سے جڑی ہوئی ہے، اور علم بھی اس علم سے جڑی ہے جو دنیا کا سب سے ٹاپ کلاس کا علم ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم، یہ بریکٹ کی بات ہے، قرآن کریم کی ایک نیچرل صفت ہے، قرآن کریم کی ایک فطری کوالٹی ہے۔ فطری کوالٹی جب کہا جاتا ہے، جیسے یہ پانی ہے، پانی کی فطرت ہے بہنا۔ ہم کو یہ کہنا نہیں پڑتا ہے پانی سے کہ پانی بہیے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی میں اللہ نے یہ خود بخود صفت رکھی ہے کہ اگر آپ اس کو گرا دیں گے تو کیا ہونے لگے گا، یہ بہنے لگے گا۔ قرآن کریم کی بھی فطری صفت ہے۔ میں اپنی بات کو اور سمجھاتا ہوں۔ میں اگر کسی کا انٹروڈکشن کراؤں اور یہ کہوں کہ دیکھیں یہ حافظ صاحب ہیں اور یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، پڑھا نہیں ہے آپ کے سامنے، میں نے صرف بتایا ہے کہ یہ بہت اچھا قرآن کریم پڑھتے ہیں، جب میں یہ جملہ بول کر خاموش ہو جاؤں گا تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کے دل میں حافظ جی کی، اس عالم کی، حافظ کی محبت آپ کے دل میں اپنے آپ آ جائے گی۔ وجہ کیا ہے
وہ اس قرآن کریم کی فطری کوالٹی ہے. اس کا الٹا بھی ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ حافظ صاحب بہت اچھا قرآن جانتے تھے اور سب بھول گئے ہیں، یہ بہت اچھے عالم تھے لیکن اب ایک دم برباد ہو گئے ہیں اور کوئی ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے دل میں اس حافظ اور عالم کے لیے نفرت بھی پیدا ہو جائے گی. تو یہ قرآن کریم کی ایک صفت ہے. اس علم کی بنیاد پہ بہت سے لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے. کوئی بایو میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی میڈیسن میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے. سارے علم کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں اس کو احترام کریں، لیکن اس علم میں سب سے ٹاپ کا جو علم ہے، آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر گزر جائے، اسپیشلسٹ ہو مسلمان ڈاکٹر، اور ایک حافظ جی گزر جائے، اس علم حالانکہ وہ بھی ہے لیکن اس حافظ کے مقابلے میں ان کا احترام نہیں ہے. وہ BMW سے گزر رہے ہیں، سلام کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بچہ 5000 کی سائیکل سے بیٹھ کے جا رہا ہے اور راستے میں 10 آدمی سلام کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس علم کی اہمیت نہیں ہے. ہر علم کے اندر احترام ہوتا ہے، لیکن اس علم میں سب سے ٹاپ کا جو علم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اور یہ دنیا کے سب سے محترم شخصیت ہے. جس شہر میں یہ نازل ہوا وہ دنیا کا سب سے محترم پلیس ہے، جگہ ہے. جس مہینے میں یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے. جس رات میں یہ نازل ہوا وہ تمام 365 راتوں میں سب سے بہترین رات ہے. تو پتہ کہ چلا کہ جس سے جس کی اس کی نسبت اس علم کی جڑتی ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ اس کا احترام بندہ کرنے لگتا ہے. تو کبھی کبھی احترام ہوتا ہے کہ فطری طور پر ہوتا ہے، اخلاقی لحاظ سے ہوتا ہے، اور یہ احترام بڑا جو ہے وہ مطلب محترم ہے. اسی طریقے سے کسی کے اندر کمال ہوتا ہے، کسی چیز کا کمال ہوتا ہے، اس کمال کی بیس پر لوگ اس کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں. اسی لیے جو غیر مسلم، ہم نہیں، ہم تو کرتے ہی کرتے، ہمارا تو عقیدہ ہے، غیر مسلم بھی جو نبی کے کمال کو جان جاتے ہیں تو ان کے سامنے پھر ساری پرسنالٹیز دنیا کی ساری شخصیت کیا ہو جاتی ہے؟ نیچے آ جاتی ہے. جیسے میں نے کل آپ کا پرسوں مثال دیا تھا کہ اس نے 100 آدمی کو چنا اور اس 100 میں ٹاپ کو کس کو رکھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ٹاپ پہ رکھنے والا رائٹر وہ مسلمان نہیں ہے. تو کس چیز نے جو ہے اس کا احترام کرایا، نبی ان کا احترام کرایا؟ وہ ان کا کمال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کمال کی لسٹ میں، بہت سے آدمی کے اندر ایک کمال ہوتا ہے، 2 کمال ہوتا ہے، یا کمال کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے، پورا کمال بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے کرکٹ ہے، کرکٹ میں جو بڑے ماسٹر قسم کے لوگ ہیں وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کرکٹ کی ساری چیزوں میں وہ ماسٹر ہیں. پتہ چلا کرکٹ کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے کہ وہ اچھے بیٹسمین ہیں، کرکٹ کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے وہ اچھے فیلڈنگ کرتے ہیں. پورے کرکٹ پر کمال نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کے چاہنے والوں کروڑوں میں ہیں. لیکن جو ساری فیلڈ میں کمال رکھے تو اس کے چاہنے والوں کی کیا پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں. وہ ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا احترام کی ایک بنیاد کیا ہوتا ہے؟ کمال ہوتا ہے. یہ بھی فطری ہے. اسی طریقے سے تقویٰ ہوتا ہے. تقوی کی بنیاد پر کسی آدمی سے آدمی کہ یہ بہت متقی پرہیزگار ہے، اور وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ تھوڑا لگتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی آدمی کے ظاہری کی بنیاد پر کسی کو آدمی احترام کر لے، لیکن وہ زیادہ دن چلتا نہیں ہے. پھر وہ بولنے لگتا ہے کہ اس کا ظاہر الگ ہے، اس کا باطن الگ ہے، یہ بڑا سیاستدان ہے اور راجنیت کرتا ہے. یہ ساری باتیں بھلے اس کے منہ پہ بولے نہ بولے، لیکن جو اصل میں اللہ والا ہوتا ہے، جو اصل میں متقی ہوتا ہے، اس کو آپ مجبور ہو جائیں گے اس شخص کا احترام کرنے کے لیے. اسی طریقے سے تقویٰ
اور بزرگی کہہ دیجئے جس کو آپ اللہ والے کہتے ہیں. بزرگ کی اتنی اہمیت ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرمایا من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے، آپ نے فرمایا کہ میری اس سے جنگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری اس سے جنگ ہے. تو کسی بھی اللہ والے، کیونکہ اللہ والے سے محبت ہونا فطری چیز تھی، اس سے آپ کو بغض ہے بہت بڑی بات ہو گئی. وہ تو فطری چیز تھی کہ آپ اس کو چاہتے، اس کے باوجود آپ نے اس سے بغض رکھا، یہ بہت بہت بری چیز ہے. اس لیے جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کا احترام کرتا ہے. احترام کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ حکم ہو گیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے. جیسے پیرنٹس کا احترام ہے، تو پیرنٹس کا جو احترام ہے وہ بطور ثواب کے ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ بڑوں کا احترام کرو، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو آدمی اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، اپنے بڑوں پر کا احترام نہیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یہ میرے امت کی صفت نہیں ہے. تو یہ ثواب کے طور پر ہے، رشتہ دار کا احترام کرنا، پیرنٹس کا احترام کرنا، اور کیا کہتے ہیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا. تو اس طریقے سے بعض احترام مجبوری ہیں، بعض احترام ضرورت ہے، بعض احترام اخلاقی طور پر ہیں بہت اعلیٰ ہیں، بعض احترام ثواب ہیں. یہ سارے کے سارے ایک حد تک اچھے ہیں. جو یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی کا احترام کرنا خوف کی وجہ سے، یہ جو ہے نا یہ بدترین شے ہے. خوف میں نے 5-4 چیزیں لکھی ہیں. ایک استاد کا احترام شاگرد اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مارتا ہے، تو یہ استاد کا احترام اس نے نہیں کیا، اس کے مار کا احترام کیا. یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بیوی اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے کہ یہ مجھ کو طلاق دے دے گا، طلاق کے خوف سے اس کا احترام کر رہی ہے، یہ بھی بدترین احترام ہے. یہ احترام نہیں ہے، یہ بدترین احترام ہے. اسی طریقے سے آپ ایک راستہ چلنے والے ننگے بابا ڈنڈے بابا کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بد دعا دے دے گا، یہ بھی بدترین احترام ہے. بزرگ کا کام بد دعا دینا نہیں ہے. یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. سب سے بڑا بزرگ کون ہے ایمانداری سے بتاؤ؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی بد دعا نہیں دی جو تلوار لے کر آپ کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اب تم کو کون بچائے گا. اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. ہم بزرگ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ غلطیوں کو معاف کرنا، کیونکہ معاف کرنا صفت الہی ہے. اور آپ احترام کر رہے ہیں ننگے بابا ڈنڈے بابا فلاں بابا کی یہ بد دعا دے دیں گے. احترام کی دوسری وجہ بھی ہے کہ یہ ہمارا کام بنا دیں گے، وہ بھی ایک وجہ ہے. کوئی کسی کا کام نہیں بنا پاتا ہے. ٹھیک ہے کوئی اللہ والا ہوتا ہے، اس کی دعا لگتی ہے، لیکن اللہ والا ایسی دعا نہیں کرتا ہے کہ جو دعا اللہ کے خلاف ہو جائے، جو اللہ کی شریعت کے خلاف وہ نہیں کرتا. لیکن احترام اگر اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ حضرت ہاتھ اٹھا دیں گے تو ہماری زندگی برباد جائے گی، یہ اگر احترام کیا جا رہا ہے تو یہ بدترین احترام ہے. کسی لیڈر کا احترام کیا جاتا ہے کہ اس لیے کہ وہ آپ محلے میں ایک دادا ہے بدماش ہے، آپ اس کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ عزت لوٹ لے گا ہماری، ہم اپنے عزت کے خوف سے. ورنہ وہ جب آپ اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بدترین شخص ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی کا احترام اس وجہ سے کیا جائے کہ اس کے خوف طاری ہو. خوف عزت کا ہو سکتا ہے. خوف کتنے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے جو بڑے بڑے مافیا لوگ ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کے پاس پیسہ شہر میں ان لوگوں سے وصولتے ہیں جو بیچارے حلال کمائی کر رہے ہیں. ان سے جا کر کہتے ہیں کہ مجھے 2000 روپے چاہیے، مجھے 5000 روپے چاہیے، مجھے 5 لاکھ روپے، اور آپ کو دینا ہے. مسجد میں دیں یا نہ دیں ان کو ضرور دینا ہے.
یہ جو خوف کی وجہ سے وہ جو کما رہے ہیں وہ تو اس کی جو حیثیت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو خوف کی وجہ سے عزت کی جا رہی ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایسا ہوگا تو کیا آئے ہوں گے؟ تب آفات آسمان سے نازل ہونا شروع ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد 10ویں چیز اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وظہرت القینات والمعازف، آپ نے فرمایا کہ گانے والیاں خوب ہوں گی، خوب گانے والیاں، گانا سنگرز. آپ دیکھیں کوئی پروگرام اب کالج کا، پرائمری اسکول سے لے کر کے اور ہائی لیول تک کوئی پروگرام اسٹیج کا نہیں ہوتا ہے جس میں ڈانس کے بغیر پروگرام ہو جائے. وہ باپ جو ایک زمانے میں یہ کہتے ہوئے شرماتا تھا کہ میری بچی نچنیا ہے، ہندی میں کہتے ہیں نچنیا، کیا بولتے ہیں؟ نچنیا. آج وہ باپ فخر سے کہتا ہے کہ میری بچی ڈانسر ہے. نچنیا کو ہی ڈانسر انگلش میں کہتے ہیں. اتنا معاملہ خراب ہوا ہے، اتنا معاملہ خراب ہوا ہے. تو ابھی آج میں ایک چھوٹی سی صبح کلپ دیکھ رہا تھا شاہ رخ خان صاحب کی. سعودی میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی پکچر ہال کھلا ہے، اللہ معلوم تھا یہ جگہ، تو اس میں ان کو بلایا گیا. یہ اس کو مطلب بادشاہ کو، سعودی کنگ کو جو ہے شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کھلا ہے سنیما ہال، وہ شاہ رخ خان شروع کر رہا ہے اپنی گفتگو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس چیز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے؟ سنیما ہال کے لیے. حالات ایسے خراب ہوتے ہیں. بیچ میں انشاءاللہ ماشاءاللہ بول رہا ہے، حالانکہ اس کو انشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ والے ہیں، لہذا شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. 2 منٹ کی 1.5 منٹ کی کلپ ہے، اس نے شکریہ ادا کیا ہے. ابھی 4-4:30 بجے میں نے صبح دیکھا، اور اسی وقت یہ میں تقریر کی تیاری کر رہا تھا. حالات ایسے خراب ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتائیں، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں. ہمارا ایک دوست ہے پنڈت ہے، تو کہنے لگا کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ کلجگ کی پہچان یہ ہے کہ نچنیاں گھر گھر ہو جائیں گے. کلجگ کہتے ہیں برے دور کو، جو برا دور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ علامت قیامت میں دور ایسا ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ کلجگ ہمارے یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ کلجگ ایسا ہوگا کہ جس میں گھر گھر ناچنے والیاں ہوں گی. تو گھر گھر ناچنے والیاں 2 طریقے سے ہیں، ایک تو اوریجنل ناچنے والیاں ہیں، اور جو ہمارے ہاتھ میں موبائل اور ٹی وی ہے، گھر گھر ڈیلی ڈانس ہوتا ہے. ہمارے گھر کی عورت نہ ناچ رہی ہوں لیکن ناچنے والی کو تو ہم نے اپنے گھر میں دعوت دے رکھی ہے نا. تو یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسا عام ہو جائے گا. سائیڈ مار کے سوتے ہیں. تو ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور فرمایا کہ خوب میوزک کے انسٹرومنٹ عام ہو جائیں گے، مطلب جس سے گانا بجانا ہوتا ہے. حضور کے زمانے میں بھی میوزک کے بہت انسٹرومنٹ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عام ہو جائیں گے. عام ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے عملی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ابھی جو نعت کی بھی کلپ آتی ہے اس کے پیچھے کیا بجتا رہتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی میوزک بجتی رہتی ہے. ہم میوزک نہ سننا چاہیں پھر بھی آپ کو میوزک سننی ہے. آپ نے الارم لگا رکھا ہے کہ بھیا 4 بجے اٹھنا ہے. کون اٹھائے گا؟ میوزک والا اٹھائے گا آپ کو. ہم ٹیلی فون کرتے ہیں، کبھی کبھی کہتا ہے کہ صاحب لائن بزی ہے. لائن بزی، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آپ سے بات کریں گے. اس درمیان میں کون بیچ میں بات کرتا رہتا ہے؟ میوزک بات کرتی رہتی ہے. تو ایک ہے میوزک کا عام ہونا، ایک ہے میوزک کے انسٹرومنٹ کا عام. دونوں چیزیں ہو گئی. ہم بچنا بھی چاہیں تو بچ نہیں سکتے، اس کثرت سے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آگے فرمایا کہ کیا کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. بہرحال یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں کہ جب ایسے ہوں گے
تو اللہ کی ناراضگی مختلف انداز میں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.